جب ہم کہتے تھے یہ تو ہماری بات کوئی سنتا نہیں تھا. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کے نیچے کیا کامنٹ کرتے تھے آپ کے سامنے ہیں. ہم یہی کہتے تھے نا کہ خان صاحب آپ کو جانا چاہیے, آپ کو جانا پڑے گا. جا رہے ہیں کہ نہیں؟ جا رہے ہیں. تھا کوئی چارہ اس کے بغیر؟ نہیں تھا. اینی وے وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ وہ اپنا کنڈکٹ جو ہے اس کو جاری رکھیں, کیونکہ ایک جمہوری آدمی جو لیڈر ہونے کا دعویٰ کرے اور نیشنل اسٹیچر کا لیڈر ہونے کا دعویٰ کرے, اس کو اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سبمٹ کرنا چاہیے. یہ اصول کی بات ہے بنیادی طور پہ. لیکن اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک تو سیکورٹی والی بات آپ نے کی, میں نے پہلے بھی کیا ایک پاسنگ وے میں جملہ کہا تھا کہ جب آپ پولیس پر حملے کریں گے, جب آپ پولیس کو ذلیل کریں گے, وردیاں پھاڑیں گے, ان کے اوپر پیٹرول بم ڈالیں گے, تو پھر محسن نقوی جسٹیفائیڈ تھا یہ کہنے میں کہ صاحب گالیاں کھا کے مار کھا کے تو سیکورٹی نہیں دی جا سکتی. لہٰذا آج انہیں فیل ہوا ہوگا چونکہ انہیں اسلام آباد تک آج بغیر پولیس کی سیکورٹی کے سفر کرنا پڑا ہے, جو کہ ہائی رسک ہے. یقینی طور پہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کو سیکورٹی چاہیے. کوئی یہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ آپ سیکورٹی نہ دیں, لیکن اپنے لوگوں کو انہیں لا انفورسر کی رسپیکٹ کرنا سکھانا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب جو بات آپ کے دل میں مچل رہی ہے اور آپ مجھ سے پوچھنے والی ہیں وہ میں انٹیسپیٹ کر رہا ہوں, وہ ہے آپ کے فیوریٹ رانا صاحب سے کے حوالے سے. اچھا, میرے فیوریٹ. ہاں ویسے آج جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ رانا صاحب نے یہ حالات کو صحیح سے اسیس کیا ہے اور آپ کو لگتا ہے واقعی وہ وقت آن پہنچا ہے, وہ کہتے ہیں نا یا تو نہیں یا میں نہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کی زبان سیاسی ہونی چاہیے اور سیاسی میسج کو سیاسی طور پر ہی پڑھنا چاہیے. اچھا, جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کہتے تھے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, جیلیں بھر دوں گا, یہ سارے چور ہیں, یہ سارے ڈاکو ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس وقت اپنی اپوزیشن ختم کرنا چاہتے تھے. بات کو میری غور سے سنیں گے آپ. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے اقتدار کر لیا, آپ نے دیکھ لیا, آپ سے کچھ نہیں ہوا, اب ہماری باری ہے. اب ہم آپ کو فکس کریں گے کہ آپ کسی قابل نہ رہیں, یعنی آپ الیکشن ہار جائیں, آپ الیکشن میں وہ رزلٹ نہ لیں. سیدھی سادھی ایک بات کو یہ سمجھا گیا کہ وہ ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تری ایسی تیسی, یا تو نہیں تو یا ایسی نہیں. یہ پنجابی زبان کی دھمکی اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. یہ پولیٹیکل, یہ بالکل اس کا مطلب یہ نہیں تھا. میرے خیال سے رانا صاحب کو وضاحت تو خود دینی چاہیے, لیکن اف آئی انڈرسٹینڈ رانا صاحب اے لٹل بٹ, کیونکہ میرے ساتھ میری دوستی ہے ان سے, تو وہ اسی بات کا جواب تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تانوں خان صاحب نے چھڑنا نہیں. آپ پوری کمپین دیکھ لیں نا اٹھا کے, کیا کہتے ہیں ان کے ساتھی, کھا جائیں گے, ہڑپ کر جائیں گے, ان کو چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی, اینڈ دس دیٹ اور دی ادر. تو اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک بات کا اور ادراک کرنا پڑے گا کہ اپنے دشمن کو کمزور کبھی نہ سمجھیں, کیونکہ جو جواب آپ نے دیا ہے اس کے جواب میں, اس سے مجھے لگا ہے کہ پھر ایک تکبر کا ایلیمنٹ ہے اس میں. وہ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. کون سے والے اسٹیٹمنٹ کی بات کریں بخاری صاحب جس میں وہ انہوں نے کہا ہے کہ رانا صاحب نے نہیں رہنا؟ یہ آپ دیکھیں نا کہ اس کا نا ذکر کریں, اس کی حیثیت کیا ہے. اچھا اسٹیٹمنٹ کے, ہاں یہ مطلب ہے یہ اتنا ریڈیکیول کرنا جو ہے یہ بھی تکبر کا ایک ایلیمنٹ ہے, نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جی کہ 2 3 4 5 بیان ایسے آئے ہیں اوپر نیچے جن کا اگر نوٹس نہ لیا گیا تو بہت زیادتی ہوگی. پہلی بات تو ہے کہ فواد چودھری صاحب نے اسی بیان کے اوپر کہا کہ وہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. میرے خیال سے میں نے ان آل سنسیریٹی کوشش کی ہے کہ اس کو میں صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کروں. یہ اچھا, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی طاقت سے پولیٹیکل بیان ہے نا, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے نا. اسی کے اوپر اسد عمر صاحب بھی بولے ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب رانا ثناء اللہ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے. اب ان کے پاس یہی رہ گیا ہے. دوسری بات ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی بول رہے ہیں جی کہ پارٹیاں کبھی ختم نہیں ہوتی, گندے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. میری دعا ہے یا اللہ شیخ صاحب کی بات قبول کر, سیاست کو پاک کر, تاکہ ایک اچھی سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ چل سکے. شیخ صاحب تو بڑے بلنٹ ہوا کرتے تھے. آج صحافی نے سوال پوچھا جی کہ جنرل ٹائٹ باجوہ کیسے آدمی ہیں, تو بڑا انہوں نے کہا کہ وہ آپ انہیں سے پوچھیں گے وہ کیسے آدمی. ہاں, آپ کو یاد ہے جب یہ ان کے بیہاف پر, باجوہ صاحب کے بیہاف پہ یہ بیان دیا کرتے تھے, جی ایچ کیو یہ کہہ رہا ہے, جی ایچ کیو یہ چاہتا ہے, جی ایچ کیو یہ سارے جی ایچ کیو کے گملے کی پیداوار ہیں, میرا اپنا نہیں پتا میں کہاں سے آیا ہوں. مراسم کا دعویٰ ہوا کرتا تھا, تو میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ اب وہ اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے جن صاحب نے. جن صاحب نے کہا کہ ان کا کوئی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے ان کو جی ایچ کیو میں. اچھا, وہ 6 سال آرمی کے چیف رہے ہیں, ان کی بات کو آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے, آپ کو یقین کرنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جی فواد چودھری صاحب کا ایک بیان اور جو پرویز الہی صاحب کے بارے میں ہے, آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو اٹ. فواد چودھری صاحب کا کوئی قد کاٹ نہیں ہے پرویز الہی صاحب کے سامنے. وہ ایک ویٹرن پولیٹیشین ہے, وہ ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے,
وہ اہم پوزیشنز پر رہ چکے ہیں. وہ ایک دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے بیان عہدے تو پہ بتا رہ چکے دیتے نا ہیں, پہلے بخاری وہ صاحب. 2 دفعہ جو انہوں نے پرویز الہی کوئی عوامی لیڈر نہیں. میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ ہاں بالکل, پرویز الہی کوئی عوامی لیڈر نہیں, انہیں تو ہم نے ایسے رکھا ہوا ہے جیسے ہانڈی میں مسالہ. ہاں چونکہ خواتین مسالے کی بات کرتی ہیں, دیکھیں آپ بخاری صاحب, فار می مسالہ از ویری امپورٹنٹ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پازیٹیو سینس میں بات ہوئی ہے یا نیگیٹو سینس میں ہوئی ہے؟ از اٹ اے کمپلیمنٹ فار پرویز الہی صاحب؟ ایبسلیوٹلی نو کمپلیمنٹ, اٹ از ٹرائنگ ٹو ریڈیکیول ہم. یہ اچھا. اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہا گیا جملہ. دیکھیں نمک مرچ تو بنیادی ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ہاں یعنی انگریڈینٹس ہوتے ہیں کسی ہانڈی کے. باقی کچھ چیزیں کوئی سونف ڈال دیتا ہے, کوئی زعفران ڈال دیتا ہے, کوئی الائچی ڈال دیتا ہے. مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہون یا نہ ہون سانوں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, میرے خیال سے یہ بہت ہی سیریس ایسپرشن ہے چوہدری صاحب کے اوپر. آئی ہوپ کہ اس کا نوٹس خود چوہدری صاحب لیں. ہمیں ویسے ان دونوں کی نوک جھونک تو ہوتی رہے, جب چودھری صاحب اریسٹ ہوئے, پرویز الہی صاحب نے جو بیانات دیے, پھر معافی تلافی ہوئی, اور پھر ساری, میرے خیال میں یہ ان کی چلتی رہتی سردی گرمی. ہاں نہیں, میرا خیال ہے چلتی رہنا ایک جگہ ہے, لیکن اس کے لیولز طے ہونے چاہیے. آپ اتنا, وہ کہتے ہیں نا, اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کے حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کوا دے. فواد چوہدری صاحب کو گریبان میں جھانکنا بھی تو چاہیے نا. ویسے اس بیان کے بعد ایک اور چیز واضح ہوتی ہے بخاری صاحب, کہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بے لگامے ہیں سارے, کوئی بھی اٹھ کے کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, نہیں پتا کسی کو. بھائی یہ بات جو ہے یہ اوپر سے چلتی ہے, اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے نیچے. آپ دیکھیے عمران خان صاحب, جن کا میرے دل میں بڑا احترام ہے, رہے گا, وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے, لیکن وہ 5 مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ میرے خلاف کیسز کی سینچری ہو گئی ہے. کل انہوں نے فرمایا کہ نہیں وہ تو 150 ہونے والے ہیں. ان کے 3 لیڈروں نے کہا 143 کیسز ہیں ان کے اوپر. ذرا صورتحال دیکھ لیجیے, آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ ٹوٹل 37 FIRs میں وہ نامزد ہیں, جن میں سے 28 اسلام آباد, 6 پنجاب, 2 بلوچستان اور 1 کیس FIA میں درج ہے. آپ مجھے بتائیے, جب ایگزیجریشن جھوٹ کا لیول یہ ہوگا تو کون پھر آپ کی بات کے اوپر اعتماد کرے؟ وہ تو کہتے ہیں میں نے ریکارڈ بنایا ہے, میری تو 100 سے دینا پیش کریں. نہیں تو عدالت میں کہا ہے انہوں نے, انہیں کہنا پیش کریں. اب یہی فرق ہے جس کی وجہ سے کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے جناب. یہ ہے صورتحال. تو اس صورتحال میں میرے خیال سے 2-3 چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جتنے بیانات کا تذکرہ ہم نے کیا یا انالیسس کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ویک ہو رہا ہے. یہ ویکنیس کی نشانیاں, اسٹرینتھ کی نشانیاں نہیں ہیں. جب آپ اولے پھوکے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اندر سے ویک ہیں. ہماری مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ اخذ یہ کیا جائے کہ جی PMLN یا PDM بہت سٹرونگ ہو رہی ہے. بالکل میرا نہ مقصد ہے یہ, neither I mean it. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کے بیانات کے بھانڈے پھوٹ رہے ہیں, جو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے, اس سے نقصان ہوگا. اچھا, اس نقصان سے بچنے کی ہر کوشش کرنی چاہیے. یہ جو مقدمات کے حوالے سے بات ہے, دیکھیے یہ ایسی چیز تھی جو چیلنج ہو سکتی تھی, جس کو عدالت میں ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور جب آپ کی کریڈیبلٹی ایز اے نیشنل لیڈر یہ بنے گی کہ آپ صرف سیاسی بیان بازی کی حد تک جھوٹ بولنے پر آمادہ رہتے ہیں, تو اس سے نقصان ہوگا, اس سے کوئی فائدہ یعنی اس سے نقصان ہوگا, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے. بریک کے بعد KP سے ایک بڑی اہم سٹوری ہمیں شامل کرنی ہے, اور ایک پروپیگنڈا بریگیڈ جو ہے وہ وہاں پر پکڑی گئی ہے, اور اس کے خلاف اب کارروائی بھی ہونے جا رہی ہے. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے.